میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیر ہوئے. تو اس علاقے میں عمل ایک شہر ہے, وہاں پہ ایک لڑکا اونٹ پہ بے تحاشا سامان لدے جا رہا تھا. اچانک وہ بارش ہوئی تھی, کیچڑ تھا, پیر سلپ ہوا اونٹ کا, اونٹ گر گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب لوگ آ کے اس بچے کو, بچہ چیخ رہا ہے, لوگ کہہ رہے بھائی ہم یہ بوجھ اتار دیتے ہیں پہلے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے میری اونٹ کی ٹانگ کون ٹھیک کرے گا. حضرت ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے بتایا. آپ نے اس اونٹ کی باگ پکڑی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے, یا رب کائنات, ابو العباس قصاب کا دل پھٹ رہا ہے اس بچے کی آواز سے, کرم فرما دے کرم. اور اللہ سے دعا مانگتے رہے. اس کے بعد وہ اونٹ کھڑا ہوا, اس کی ٹانگ بھی ٹھیک تھی, وہ بچہ لے کے چلا گیا. اب آ جائیں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ, اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے, آپ سے مجھ سے ہزاروں سے بہتر زندگی گزار رہے تھے. کسی چیز کی کمی نہیں تھی, نہ کھانے کی کمی تھی, اکلوتے تھے, پیسہ بہت تھا, پراپرٹی بہت تھی. پھر اللہ نے درد آشنا بنایا. درد آشنائی کے لیے اللہ کی ول بڑی ضروری ہے. اللہ نے اٹھایا, روشن کیا, اور بدنامیوں میں اور ذلتوں میں رہ کے فکر کس کی ہے؟ لوگوں کی. کیا فکر ہے؟ یار یہ بیمار ہیں, یار ان کے دل مردہ ہیں, ان کو اپنی پرواہ نہیں ہے, یہ سسک کے مر جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا انہوں نے کہا اچھا چلو شروع کرتے ہیں میوزک سے علاج. لو یہ کون ہوتا ہے میوزک سے علاج کرنے والا؟ یہ تو خلاف شریعت ہے, یہ ہے وہ. یار آپ میوزک گھر میں ہر وقت بجتا رہتا ہے آپ کے خدا کے لیے, اس وقت خلاف شریعت نہیں ہے میوزک. انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ جو چیز تمہیں پسند ہے, بابا کہتا ہے اسی سے تمہارا علاج کر دیا جائے. میوزک سنتے ہو یا کلام سنتے ہو یا شامیں یا عارفانہ کلام سنتے ہو. پھر انہوں نے دھمال کے ذریعے, اب لوگوں نے گئے تو اس تو بھی برا کم ہے جی, میوزک تو چلو بارہ کھاندہ سی, کاکیاں نچن گیاں, گھنگرو پان گیاں, یہ تو ہے ہی غلیظ کم جی. اور ساروں کا دل کرتا ہے, سب مردوں کا, یا ذرا ایک دن پھیرا سے مار گیا یہ رات میں, کوئی چوری چھپے شادیاں ہو رہی ہوں, مہندی کی رات اور بہن کزنس ناچ رہی ہوں تو چھپ کے دیکھ رہا ہو کہیں بیٹھ کے. باپ بھائی نے کسی نے یہ جا کے نہیں سوچا کہ یہ دھمال کیوں ڈلواتے ہیں, کس چیز کی فکر تھی کہ یہ جو لوگ آتے ہیں شریف گھروں سے یہاں آ کے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر کنگلے ہو جاتے ہیں ان کاکیوں کے پیچھے. ان کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ان کو آیتیں تو نہیں پڑھانی نا, ان کو اسی کے ذریعے کچھ کرتے ہیں. اور پھر فقیر, چونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے, علم ہوتا تو شاید ہم اس پہ غور و خوض کر لیتے تھوڑا سا. فقیر نے پھر گاؤ لگا کے بیٹھ گیا, گھات لگا کے, کہ کیسے پھر علاج, وہ میں پورا سمجھا بھی چکا ہوں پہلے کیسے دھمال سے علاج ہوتا ہے. وہ لوگ جو آتے تھے وہ بد کرداری چھوڑ گئے, وہ ڈرگس چھوڑ گئے, وہ نشے چھوڑ گئے, وہ اچھے لوگ بن گئے, ان کی سوچ بدل گئی, وہ گھروں کے لیے رہ گئے, وقف ہو گئے. جب سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب تم نے بہت تقریریں کر لیں, اب بابا تمہیں قرآن سے علاج کر کے دکھائے گا. اب سورہ رحمان قرآن کا حصہ ہے نا. قرآن کس کے قلب متر پہ اترا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, جو کون ہے؟ محسن انسانیت ہے. اب پھر انسانیت کا درد کا کھیل شروع ہونے والا, جو مستقل شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا. درد انسانیت, انسان کو بھٹکنے سے بچایا جائے, انسان کو بہکنے سے بچایا جائے, انسان کو ذلتوں سے نکالا جائے, انسان کو مردہ قلوب کو, انسانی مردہ قلوب کو زندہ کیا جائے. وہ پھر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ وہی لے کے آ گئے, وہی قرآن پاک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کا نور, اسی کی سورہ رحمان. یار یہ سن لو, میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, پروگرام میں نے کیے تھے ذہنی, جسمانی, روحانی, نفسیاتی, یہ 4 بیسک تھے انگریڈینٹ کہ یہ علاج ہے ان بیماریوں کا. اچھا اب آپ کو پتہ نا کہ مجھے اگر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سی بابا یہ ہے, اور میں کتنا ریزسٹ کیا ہوگا میں نے,
کہ اب ہم ان کو ان کے فریم میں جا کے سمجھائیں گے کہ قرآن یہ ہے اور اللہ کے واسطے سن لو. کہنے کے کوئی نہیں سکے بابا، اس طرح کوئی نہیں آئے گا. اگر ان کو کہو گے نا ہم تمہارا کردار بنانے آئے ہیں، ہم تمہاری سوچ بدلنے آئے ہیں، انہوں نے کہنا چلو چلو اپنی راہ نہ پھول. یہ اسی کردار، اسی سوچ کی بدولت اتنی الجھنوں، اتنی مصیبتوں، اتنی بیماریوں، اتنی نفسیاتی بیماریوں میں پھنسے ہوئے کہ یہ مجبوراً یہ سنیں گے. حتیٰ کہ پھر کہیں پمفلٹ میں انہوں نے لکھوا دیا، مجھے کہیں گے جن، جادو، چڑیل، نیلا پیلا، میں کہ میں نہیں لکھتا. انہوں نے چپ کر کے کسی اور سے چھپوا کے نا مجھے بھیجوا دیا. اوے سید بابا، تمہیں پتہ ہے یہ قوم کیسی ہے؟ یا کہانی شروع جن جادو سے ہوتی ہے، چڑیل سے، اس طرح کوئی سایہ آ گیا، کوئی یہ ہو گیا. بیٹا ہم نے بنیادی طور پر اس پیغام کو ان کے سینوں تک پہنچانا ہے. مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کے فائدے کے لیے کیا چیز ضروری ہے. کیسی قوم سے، کیسے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑ رہا ہو جن کو بالکل شعور نہ ہو، جو صرف قرآن کو ایک ثواب کا محرک سمجھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، ثواب کا محرک سمجھتے. یہ نہیں سمجھتے کہ اس قرآن سے قلوب میں روشنی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اس سے انسانیت سوچ بدلتی ہے، کردار بدلتے ہیں. ویسے بابا ہم نے اسی طرح گھسنا ہے، ان کو بتاؤ کہ یہ پرابلم میں ہیں. اب لو جی، اب یہی شروع ہو گیا. اچھا جی، اب آہستہ 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 انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم مردہ دل زندہ کرنے آئے ہیں. مردوں کو نہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے ہیں. اب آہستہ آہستہ یہ بات کرنی شروع ہوئی. دیکھا نا بات اب نکل پڑی ہے. انہوں نے کہا ہم اگلا سبق بھی پڑھا لیے. لیکن کون اس بات کو سنتا ہے؟ آپ اور میں مانیں گے میرا دل مردہ ہے، آپ کا دل مردہ ہے؟ عجیب گل کی، چنگا بھلا زندہ آدمی ہے، دیکھو سارا دن کھاندہ پیندہ، بچے نے، کاروبار نے. یہ بابے اور کی مسئلہ ہے مردہ دل؟ بندہ مردہ ہوتا ہے، دل کا تو مردہ ہوتا ہے. قرآن نے سخت دل کی ٹرم یوز کی، دل سخت ہو جاتے ہیں، یعنی وہی مردہ ہو جاتے ہیں. جب ہم دنیا میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا ہم بیمار کیوں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے مسائل کیوں ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ہمارا رشتہ باندھ دیا، ہمارے بچی پہ تعویذ کر دیا، اس کی شادی نہیں. میں روز 10 میسج ایسے موصول کرتا ہوں، دعا کریں میری بچی کی عمر 27 سال ہو گئی، اس کا رشتہ نہیں آ رہا، کسی نے باندھ دی ہے. کیا بتاؤں میں بندی میں؟ سورہ رحمان سے وہ تو میں سن چکی ہوں. میں نے کہا وہ اگر آپ سن چکی ہوتی ہیں، آپ کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہوتی. اب آپ کو سمجھ آئی مردہ دلی کیا ہوتی؟ سننا کیسے؟ رسمن، جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ ذرا کوئی کام کر رہے ہیں نا، کاری ذرا سورہ رحمان لا دیو جی. میں کہا کہا ہستے خیر و برکت ہستے. او بھائی خیر و برکت کے لیے نہیں، بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر نہیں چلتی، خدا کے لیے قرآن پاک ہے. آپ اس کا ادب ہے توجہ سے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ جب ہمارا کلام بڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے.